منبر نور پر جلوہ بار مشائخ سادات علماء ذوی احترام برادران ملت اسلامیہ و خواہران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرام وقار، اکابر علماء شہر کانپور کے مقتدر علماء ذوی الاحترام منبر نور پر جلوہ بار ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرت علامہ مولانا مفتی یونس صاحب، دیگر اساتین ملت، یہ سب منبر پر آج اس بات کے لیے جمع ہیں کہ ایک عظیم نائب رسول، فنا بالرسول، عاشق رسول حضرت علامہ قاری ریاض احمد حشمتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی جائے۔ یقیناً انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بیشتر حصہ کانپور میں گزارا، صرف گزارا نہیں بلکہ ایک عظیم ستون کی حیثیت سے کھڑے رہے۔ اہل سنت و جماعت کے شیرازے کو منتشر ہونے سے ہمیشہ محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ عزیزان گرام وقار، ایک عالم دین دنیا میں ہے تب بھی اللہ نے اس کی عزت رکھی ہے، اور جب وہ زیر زمین چلا جائے تب بھی اس کی عزت باقی ہے۔ یہ نائبان رسول کے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عزتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی عنایتیں ہیں، اور یہی بات میں نے قرآن عظیم کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل خود ارشاد فرماتا ہے، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کی ہے اور مومنین کی ہے۔ یہ بات منافق نہیں سمجھ سکتے۔ عزت کس کی ہے؟ اللہ کی، رسول کی اور مومنین کی۔ آج اس بات سے میں آپ کے درمیان گفتگو کا آغاز کروں۔ قرآن نے سچ کہا کہ منافقین کو اس بات کی خبر نہیں کہ عزت کس کی ہے، بلکہ کھلے کفار و مشرکین کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے۔ اسی لیے آپ کے اتر پردیش کے بھگوا بابا یہ کہتے ہیں کہ مولانا لوگوں سے ڈرنے کی آوشکتا نہیں ہے، یہ جہاں بھی جائیں گے شک کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ شاید سنا ہوگا آپ نے۔ میرے عزیزوں، جن لوگوں کو جنگل میں رہنا چاہیے، جب وہ تخت پر بیٹھتے ہیں تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ہر آدمی کو اپنے میدان میں ہی رہنا چاہیے۔ جب آدمی اپنا میدان بدل لیتا ہے
تو پھر وہ کہاں سے بول رہا ہوتا ہے اسے خود خبر نہیں ہوتی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس کو اتنی بڑی طاقت مل گئی، ایک پورے پردیش کی کا تخت ملا ہو، پھر مولانا سے گھبراہٹ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، یہ مولانا لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ میرے عزیزوں اکثر کے حالات یہ ہیں کہ اپنے معاش میں پریشان، مختصر سی معاشی زندگی پر یہ قناعت کر کے پوری زندگی گزار جاتے ہیں. اکثر علماء کا حال تو یہی ہے. تو جن کے ہاں صحیح ڈھنگ سے گھر نہیں، گاڑیاں نہیں، مولانا کے پاس گاڑی بھی نہیں ہوتی اکثر، اور لوگ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ سائیکل سے چلنے والے یا بائک سے چلنے والے مولانا لوگوں سے آخر اتنی بڑی کرسی والے کو ڈر کس بات کا ہے، گھبراہٹ کس بات کی؟ میرے عزیزوں، یہ گھبراہٹ یہی بتاتی ہے جو قرآن میں مولا نے فرمایا، عزت تو صرف اللہ کی ہے، رسول کی اور مومنین کی، مومنین کی ہے. آپ کو میں یہ بات بتا دوں، اپنے لوگوں میں بیٹھ کر یہ کہہ لینا کہ مولانا لوگوں کو دنیا بھر میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جو برتن میں ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے، یہ سادہ لوح علماء کی جماعت ہمارے پاس ایک نہیں، ایک لمبی فہرست ہے جن کے پاس وقت کی طاقتیں جھکنے پر مجبور ہوئی اور ان کے دربار کی حاضری کے لیے پریشان رہی، لیکن وقت کے پی ایم اور سی ایم کو بھی درگاہ میں بیٹھنے والا ایک فقیر عالم دین کوئی خاطر میں نہیں لاتا. اگر بھگوا بابا کو پتہ نہیں ہے تو بریلی شریف کی سرزمین پر آئے، پتہ چل جائے گا کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پر برسوں سے آج بھی یہی رواج رہا ہے. نہ طاقت، نہ تخت، نہ حکومت کی طرف دیکھا گیا، بلکہ اللہ کی طرف سے جو ملی دولت ہے اسی کو وہ آج بھی خانقاہ سنبھالی ہوئی ہے. کیا یہ دنیا کو پتہ نہیں وقت کے پی ایم نے بھی حاضری کی کوشش کی تھی؟ کیوں ان مولانا لوگوں کے پاس آئے تھے؟ اور آپ کو پتہ ہے، بہت دور کی بات نہیں، میرا مادر علمی جامعۃ الرضا بریلی شریف کا دروازہ، بریلی شریف کا وہ ادارہ جس کو حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بنیاد اخلاص کے ساتھ رکھا، اور آج اس کی چمکتی ہوئی عمارتیں موجود ہیں. اس کے دروازے کی حیثیت یہ ہے کہ تمہارے ٹرپل شری بھی دروازہ کراس نہیں کر سکے. شاید پتا ہو، ٹرپل شری یہ دروازہ کراس نہیں کر سکے، اس لیے نہیں کہ وہاں کے پرنسپل نے یا وہاں کے بڑے کسی استاد نے ان سے ملنے سے منع کیا، بلکہ جامعۃ الرضا میں پڑھنے والے چھوٹے طلباء نے بھی اندر آنے نہیں دیا. میرے عزیزوں، میں یہ باتیں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء دین کو کل بھی عزت سے نوازا تھا، آج بھی عزت کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ علیہ کو وقت کی ایک عظیم طاقت پر فائز پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ آپ راجیہ سبھا کی کرسی سنبھال لیں، پارلیمنٹ میں آپ کو کرسی دی جائے گی. تو سید میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا بہترین جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ اپنی کرسی اپنے پاس رکھو، اللہ نے مجھے آیت الکرسی عطا کی، یہ کرسی ہمارے لیے کافی ہے. عزیزان گرامی اوقات، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حقیقی غلام ہوتا ہے اس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھتا ہے. دنیا میں وہ جہاں پر بھی جائے، عزت نہ کپڑوں سے ہے نہ چہرے سے ہے، عزت صرف ایمان کی بدولت ہے. اور جن علماء کو ہم نے دیکھا، پڑھا اور سنا، ماضی میں بھی وہ عزت کے ساتھ تھے، آج بھی الحمدللہ وہ عزت کے ساتھ. انہی علماء میں ایک نام مولانا ریاض احمد حشمتی صاحب کا تھا.
کبھی نہ وہ ڈبل پالیسی کرنے والوں میں شمار کیے گئے، نہ ہی حکومت وقت کی چاپلوسی کرنے والوں میں شمار کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء حق کو اسی طرح ہمارے سروں کا تاج بنائے رکھے۔ میرے عزیزوں، اب میں بات کرتا ہوں مدینہ طیبہ کی۔ جب ایک غزوے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے، غزوہ بنی مصطلق، واپسی کے وقت ہوا ایسے کہ ایک کنویں پر جھگڑا ہو گیا۔ کس کا جھگڑا ہوا؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور ان کا جھگڑا انصار صحابہ میں سے کسی ایک کے غلام کے ساتھ ہوا۔ دو غلاموں نے جھگڑا کر لیا۔ حضرت عمر کے غلام مہاجرین میں سے تھے، ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، اور انصار مدینے کے رہنے والے تھے۔ تو یہ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انصار اور مہاجرین دونوں آپس میں ٹکرا گئے۔ انصار کی جماعت اور مہاجرین کی جماعت کو اس بیچ میں آنا پڑا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے درمیان تشریف لائے تو صلح صفائی کے بعد دونوں معاملات ختم ہو گئے، معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، اس وقت ایک عبداللہ بن ابی نام کا شخص منافق تھا، جو اپنا نام مسلمان، حضور کی ابتدا میں نماز پڑھنا، جنگوں میں شرکت کرنا سب کرتا تھا، لیکن دل میں حضور کی عداوت اور بغض رکھتا تھا۔ اس نے کیا کہا جانتے؟ مدینے میں رہنے والا، وہ انصار صحابہ کے ساتھ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مہاجرین یہ مکہ سے آئے ہوئے، ان کو 2 سال نہیں گزرے کہ اب ہمارے غلاموں کے ساتھ بھڑنے لگ گئے، مدینے والوں کے ساتھ جھگڑنے لگ گئے، تو عبداللہ بن ابی کہتا ہے، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اس نے کہا کہ جب ہم مدینے واپس لوٹیں گے تو ہم عزت والے لوگ ہیں، ان ذلیلوں کو پکڑ کر کے ہم نکالیں گے۔ کس کے لیے کہا اس نے؟ وہ انصار صحابہ، جو وہ مہاجرین صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے متعلق عبداللہ بن ابی نے کہا یہ سب ذلیل لوگ ہیں، ان کو ہم مدینے سے نکالیں گے۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان و علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی ہیں، خود رسول پاک بھی ہیں ہجرت کر کے آنے والوں میں۔ جب اس نے یہ بات کہی، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایمان کسے کہتے ہیں توجہ سے سن لیں۔ عبداللہ بن ابی نے جب یہ کہا تو یہ بات پھیل گئی کہ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا کہ ہم عزت والے لوگ ہیں، جب مدینے پہنچیں گے تو یہ مہاجرین جو ذلیل ہیں ان کو نکال کر باہر کریں گے۔ یہ باتیں آج بھی کی جا رہی نا، مسلمانوں کو نکال دیا جائے گا، ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے گا۔ سورہ منافقون کی آیت ہے یہ۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت بھی نازل فرمائی، لیکن جو معاملہ ایمان کا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ عبداللہ بن ابی جس شخص نے یہ بات کہی تھی، اسی منافق کے بیٹے حضرت حباب صحابی رسول، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایسے عاشق کہ منافقین میں سے نہیں۔ باپ منافق تھا، بیٹا کامل مومن تھا۔ حضرت حباب قریب آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے خبر ملی ہے کہ میرے باپ نے اس طرح کی بات کہی کہ مدینے لوٹیں گے تو عزت والے ہم لوگ ذلیلوں کو نکالیں گے۔ اے اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو میں اپنی تلوار سے میرے باپ کی گردن اڑاؤں۔ جس نے یہ جملہ کہا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حباب ابھی نہیں۔ تو پھر دوبارہ حضرت حباب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ جھگڑا بڑھ جائے گا، مدینے جانے کے بعد اگر میری بجائے کوئی اور میرے باپ کو قتل کر دیا اس جرم میں، تو کہیں باپ کی محبت میں میں کسی مومن کا قتل نہ کر دوں، اس لیے آپ مجھے حکم دیں اس منافق کو میں خود ہی مار دوں۔
کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ سگے باپ کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، تمہیں خبر بھی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ استعمال کیا، ڈائریکٹ نبی کو نہیں کہا تھا لیکن اشاروں میں کہا تھا کہ یہ ذلیل لوگ ہیں۔ بیٹے نے اس بات کو ہرگز پسند نہیں کیا بلکہ قبول نہیں کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی قتل کرنے کا میں حکم نہیں دیتا، حضور کی طرف سے حکم پا کر کے پھر بھی حضرت عباس کیا کرتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، جب مدینے کا سفر چل پڑا، غزوے سے واپس، حضرت عباس مدینہ آنے سے پہلے ہی اپنے باپ کے راستے میں آ کر کھڑے ہو گئے، اپنے باپ کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے قسم رب ذوالجلال کی، میں اس وقت تک تیرا راستہ نہیں چھوڑوں گا مدینے جانے کے لیے، اس وقت تک میں تجھے مدینے میں اندر آنے نہیں دوں گا جب تک تو یہ نہ کہہ دے کہ تو ذلیل ہے میرے آقا عزت والے۔ جب تک تو یہ نہیں کہے گا میں مدینے میں اندر آنے کا راستہ نہیں دوں گا۔ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ بیٹا میں نے بچپن سے تجھے پالا ہے، میں نے تجھے جوان کیا ہے، میں نے تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، تو میرے لیے آج قتل کی بات کرتا ہے، میرا راستہ روکتا ہے۔ حضرت عباس نے کہا عبداللہ بن ابی سے، آپ نے پالا ضرور ہوگا، آپ باپ ضرور ہیں، اور جس کے لیے میں تمہاری گردن اڑانے کی بات کر رہا ہوں وہ اللہ کا رسول ہے، وہ ہر رشتے سے بڑھ کر کے ہے، وہ ہر رشتے سے بڑھ کر کے ہے۔ عزیزان گرامی اوقار، بیٹا ضد پر کھڑا ہوا کہ جب تک تو اپنے جملے کی وضاحت نہیں کرتا تب تک میں مدینے میں اندر جانے نہیں دوں گا۔ مجبور ہو کر عبداللہ بن ابی نے یہ اعلان کیا مدینے کے بارڈر پر کھڑے ہو کر، میرا بیٹا بار بار مجھے اصرار کر رہا ہے، لوگوں سن لو، ہم ہی ذلت والے لوگ ہیں، محمد اور ان کے اصحاب عزت والے لوگ ہیں، سارے صحابہ اور حضور پاک عزت والے ہیں۔ تب جا کر بیٹے نے راستہ دیا۔ میرے عزیزوں، بات یہاں پر آ کر رکتی ہے کہ جب تک تم یہ طے نہیں کر لو گے کہ ہماری زندگی میں اگر عزت ہوگی تو رسول اللہ کی عزت ہوگی، اس وقت تک تمہاری خود کی بھی عزت کا کوئی حل نہیں نکلے گا۔ آج ہر کوئی اپنی عزت کے لیے پریشان ہے، تمہارے ساتھ اگر کچھ معاملات ہو جائیں تو تم پریشان ہو جاتے ہو، لیکن آپ کو پتا ہے تمہاری عزت کس چیز میں مضمر ہے؟ اقبال نے کہا تھا آبرو ماں نام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو نبی پاک کے نام سے ہے، اگر اس نام کی حفاظت کرو گے اللہ تمہاری عزت خود بلند کرے گا۔ میرے عزیزوں، آج 100 سال کا عرصہ گزر گیا، ان محفلوں میں ان جلسوں میں اعلیٰ حضرت کا نعرہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ 100 سال گزر گئے، ہم میں سے کس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا؟ کون ہے جو ان کے زمانے کا یہاں پر بیٹھا ہے؟ نہ دیکھا ہے نہ ملا، باوجود اس کے ان کے نام کے نعرے ہی مجموع کو گرم کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس فنا پہ رسول عاشق رسول امام احمد رضا نے زندگی بھر اگر کوئی کام کیا ہے تو میرے مصطفیٰ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے، ان کے نام کی حفاظت کی ہے۔ جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی طرف کسی کا ہلکا بھی توہین کا اشارہ ہوتا ان کا قلم جلال میں آتا۔ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینے والے کم نہیں تھے اس زمانے میں بھی، ان کے باپ داداؤں کو کوسنے والے بھی کم نہیں تھے، لیکن ان کی 1000 سے زیادہ کتابوں کو اٹھا کر کے ایک لائن مجھے بتا دو کہ اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان پر دی گئی گالیوں کا دفاع کیا ہے، ڈیفنس میں کہا ہے کہ نہیں میرے باپ ایسے نہیں تھے، میرے دادا ایسے نہیں تھے، میرا خاندان ایسا نہیں تھا۔ ہزاروں گالیاں دینے والوں کو کبھی جواب نہیں دیا، لیکن اگر کسی نے اتنا بھی کہہ دیا کہ رسول اللہ کا جبہ میلا ہو گیا تھا، اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور کہا خبردار
یہ جملہ کبھی نہ کہنا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جبہ پاک کی بات میں آئے تو یوں کہنا کہ گرد و غبار نے مصطفیٰ کے جبے کا بوسہ لیا ہے، گرد و غبار نے نبی پاک کے دامن کو چوما ہے۔ میلہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میلہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلہ نہیں ہوتا، رسول اللہ کے لباس کو میلہ کیسے کہا جائے؟ اتنی بات بھی وہ اعلیٰ حضرت برداشت نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، یہی بات تو ہے کہ 100 سال گزر جانے کے بعد بھی مولا کریم نے ان کے جلووں کو اب بھی زندہ رکھا ہے۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت کرنے کا ثمرہ اور اس کا صلہ جو اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کرتا ہے۔ اے مومنو، اگر تم اپنی عزت چاہتے ہو، اپنا وقار، اپنے مقام اور بلندی چاہتے ہو تو صرف اور صرف ایک ہی فکر کرو، نبی پاک کے نام کی حفاظت ہو۔ ان کی طرف کوئی انگلی بھی اٹھے تو میں اسے برداشت نہ کر سکوں، ان کی طرف اگر کوئی توہین کا جملہ بھی کہے میں برداشت نہ کر سکوں۔ آپ کو پتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی اس بطل جلیل کا نام ہے جس کو آج انگریز بھی سلام کرتے ہیں۔ ڈنمارک اور اٹلی جیسے بڑے بڑے یورپین کنٹریز میں صلاح الدین ایوبی کو پڑھایا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایسا جرنیل اسلام کا جس کی انگریزوں نے بھی پوری تاریخ لکھی ہے اور کہا ہے کہ ہم نے آج تک ایسا سپہ سالار نہیں دیکھا جو لاکھوں سے مقابلہ کرتا تھا، لیکن جب گرفتار ہو کر کے آتے تو ان سب کو بے حساب آزاد بھی کر دیا کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا تلوار اٹھانا یا لڑنا اس لیے نہیں تھا جو اقبال نے کہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ نہ وہ تخت کے لیے لڑتا تھا، نہ تاج کے لیے لڑتا تھا، نہ مال کے لیے لڑتا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، میں صلاح الدین ایوبی کی ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک بات، اس کو صلاح الدین بنائی کس چیز نے؟ کس چیز نے بنایا؟ وہ فاتح بیت المقدس ضرور ہے، مومنین کا ایک عظیم خلیفہ ضرور ہے، لیکن ایک وصف ایسا خاص نظر آتا ہے زندگی میں۔ صلاح الدین ایوبی کی ایک عادت یہ تھی کہ جنگ میں جو قیدی آتے ان لوگوں کو بے حساب معاف کرتا، آزاد بھی کرتا اور بڑے بڑے جرنیلوں کو آزاد کرتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا، ملک شام میں ایک قافلہ مسلمانوں کا کئی سفر پر تھا، ایک عیسائی سپہ سالار جس کا نام برنس تھا مسلمانوں کے قافلے پر حملہ کیا، گرفتار کیا، ان کا مال لوٹا، ان کو کوڑے بھی مارا، اس میں عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ لیکن اس برنس نام کے عیسائی سپہ سالار نے مارتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، اے مسلمانوں، کہاں ہے تمہارے محمد؟ بلاؤ اپنے محمد کو، کیوں نہیں بچاتا محمد؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تانا مارا تھا، یہ تانا مارا تھا ایک عیسائی دشمن رسول نے۔ مومنین اس وقت مجبور تھے، مار کھائے، لٹ گئے، پٹ گئے، لیکن جب وہ لوٹ کر کے آئے تو یہ خبر صلاح الدین ایوبی تک پہنچی۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی سخت بیماری کے عالم میں، بلکہ یہ آخری وقت چل رہا تھا، وہ اپنی موت کے انتظار میں تھے۔ لیکن جب یہ خبر دی گئی کہ ایک قافلے کو لوٹ کر کے برنس نے اس طرح کا تانا مارا کہ کہاں ہے محمد، بلاؤ، صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا، کہنے لگے اے رب ذوالجلال، میری بہت ساری باتیں تو نے مکمل فرمائی، صلاح الدین کی ایک خواہش پوری فرما دے کہ مجھے اتنی عمر اور دے دے تاکہ اس گستاخ رسول کو میں اسی دنیا میں فنا فی النار کر سکوں۔ اتنی میری دعا ہے، التجا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ یہ عریضہ کیا اور بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ 2.5 سال گزر گئے۔ 2.5 سال کے بعد بیماری میں افاقہ ہوا، صحت یاب ہوئے۔ جب صحیح ہو گئے تو سنو میرے عزیزوں، پہلے ہی سب سے پہلے اپنی فوج کو جمع کیا اور سب سے پہلا حکم یہی صادر کیا کہ جہاں پر بھی برنس ملے، جتنا مقابلہ کرنا ہو، اس ایک شخص کو زندہ پکڑ کر لایا جائے۔
فوجوں نے مقابلہ کیا، کئی معرکہ آرائیاں ہوئی، پھر وہ وقت بھی آیا چند ہی مہینوں کے بعد کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کے ہاتھوں برنس گرفتار ہوا۔ جیسے اور جنگیں ہوتی تھی وہ بھی جنگ تھی، گرفتار ہو کر بہت سارے قیدی آئے تھے۔ جب برنس کو لایا گیا، صلاح الدین ایوبی اپنی عادت کے مطابق سارے جو بھی قیدی تھے فدیہ لے کر یا وعدہ لے کر آزاد کر رہا تھا۔ تم بھی آزاد ہو جاؤ اپنے وطن، دوبارہ تلوار نہ اٹھاؤ، ان وعدوں کے ساتھ آزادی ہو رہی تھی۔ جب برنس کا نمبر آیا، جب اس کی باری آئی تو برنس نے کہا میرے ساتھ کیا معاملہ کرو گے، کیا مجھے معاف نہیں کرو گے؟ صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں لال تھیں، کہا اگر تجھے میں نے معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب آئے گا مجھ پر۔ اور اس کے بعد اسی برنس کو جس نے تانا مارا تھا اس کی گردن پر تلوار رکھ کر صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ کہا تھا، تو نے آج سے 2.5 سال پہلے نہتے مومنین کی جماعت پر کوڑے برسائے، ان کا مال لوٹ کر کے ایک بات کہی تھی نا، بلاؤ اپنے محمد کو، کہاں ہے؟ دیکھ اے برنس، اس محمد نے مجھے بھیجا ہے تیری گردن لینے کے لیے، اسی محمد نے مجھے بھیجا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کی گردن قلم کیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ میرے عزیزوں، یہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ معاف کرنے والا ہزاروں کو معاف کرتا تھا، لیکن گستاخ رسول کو کبھی معاف نہیں کیا گیا۔ لیکن ساتھ میں ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو نام پاک کی عزت کے لیے اتنا مر مٹتا تھا، جانتے ہیں آپ 2.5 سال کا عرصہ جو صلاح الدین کا گزرا، جب سے وہ خبر لگی تھی کہ مومنین کی جماعت پر حملہ ہوا اور رسول اللہ کی شان میں توہین ہوئی، یہ جب سے خبر ملی تھی صلاح الدین ایوبی 2.5 سال تک بستر پر نہیں سوئے، بستر پر نہیں سوئے، اور زمین پر اپنے پیر کبھی لمبے نہیں کیا، جبکہ بیماری کی حالت بھی تھی۔ اور ان کے خدام کہتے بھی تھے کہ آرام کر لیں، سو لیں، صلاح الدین یہی کہتے تم مجھے آرام کا مشورہ دیتے ہو، جبکہ نبی پاک کی حرمت اور ان کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ کل بروز قیامت اگر مجھ سے سوال ہو جائے اے صلاح الدین میرے نام کی توہین ہوتی تھی اور تو اپنے بستر پر سویا پڑا رہتا، میں رسول پاک کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ وہ وصف خاص ہے جو صلاح الدین کو فاتح اسلام، فاتح بیت المقدس بنائے۔ میرے عزیزوں، آپ کیا سمجھتے ہیں خلفائے اسلام اور ماضی قریب کے یا ماضی بعید کے جو عظیم بطل جلیل گزرے ہیں، ان کی اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں، یہ نام مصطفیٰ کی حفاظت کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزت عطا کی۔ ایک صلاح الدین کی بات نہیں، میں آپ کو مثال کے طور پر بتا دوں، آپ یہ تم تھوڑی دیر کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ توجہ چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ میں ایک نام ایسا بھی ہے جس کو سننے کے بعد ہر ایک کا جذبہ جوان ہو جاتا ہے، اس صحابی کا نام ہے سیدنا خالد ابن ولید سیف اللہ المسلول۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اے نوجوانوں، تاریخ اگر پڑھنی ہے تو خالد بن ولید کی کیوں نہیں پڑھتے؟ اور ایسے ویسے دنیا بھر میں جو لٹریچر پھیلائے گئے ہیں، فلموں کے ذریعے، سیریلز کے ذریعے یا ناولز کے ذریعے، تم ان میں سے ہیرو ڈھونڈتے ہو، ان میں اپنا آئیڈیل ڈھونڈتے ہو، تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ کے صحابہ میں ایک ایک صحابی ایسا بہادر اور ایسا نڈر بطل جلیل ہے کہ ان کی تاریخ پڑھتے ہوئے کئی بزدلوں کا دل صاف ہو جاتا، کئی لوگوں کی بیماریاں ختم ہوتی۔ سیدنا خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی۔ 125 جنگیں کسے کہتے ہیں؟ کھیل کا میدان نہیں، جنگ کا میدان، جہاں ہمہ وقت تلوار گردن پر لٹک رہی ہوتی ہے، کبھی کسی کا نیزہ آ سکتا ہے، کبھی کسی کا تیر آ سکتا ہے۔ 125 جنگیں خالد بن ولید نے اپنی زندگی میں لڑی۔
اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ایسی ان پر، ان میں 125 میں ایک جنگ میں بھی کبھی شکست نہیں ہوئی، ایک جنگ میں بھی شکست نہیں. اور خود خالد بن ولید فرماتے ہیں میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تلوار یا نیزہ نہ لگا ہو. پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی اتنی کھلی نہیں ہے. پورے جسم میں کہیں نہ نیزہ، تلوار یا تیر کا گھاؤ ضرور ہوگا. وہ تو شہادت کی طلب میں دوڑے دوڑے میدان میں آتے تھے. لیکن آپ کو یہ بھی بات میں بتا دوں، جنگ موتا میں سیدنا خالد بن ولید کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں چاقو نہیں، تلوار. اور ایک تلوار کا وزن جو خالد بن ولید کا ہوتا تھا 35 کلو کا ہوتا تھا. وہ ایک ہاتھ سے تلوار اٹھاتے، ایک ہاتھ سے ڈھال، اور 9 تلواریں ٹوٹی لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا. میرے عزیزو، خالد بن ولید کیا ہے؟ میں آپ کو جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں. ایک جنگ میں ایسی بھی پوزیشن آ گئی کہ آپ کے ارد گرد 3-4 دشمن تلوار لے کر کھڑے ہو گئے گردن کی طرف. لڑتے لڑتے اچانک آپ کا امامہ گر گیا، آپ کے سر سے امامہ گر گیا، اور ادھر کئی پہلوان تلوار اٹھائے کھڑے ہیں. لیکن آپ نے ان تلواروں کی طرف دیکھے بغیر اپنا امامہ اٹھانے کی فکر کی. دوڑ کر کے گئے، اٹھایا، پھر پہنا. اتنی دیر میں تو گردن صاف ہو سکتی. جنگ کے ہنر جاننے والے دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، بلکہ جو بڑا جنگجو ہوتا ہے وہ گھوڑے کے نیچے تک نہیں دیکھتا، اس کی زین تک نہیں دیکھتا. جہاں نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی. جنگ کا حال یہی ہوتا ہے. لیکن خالد بن ولید کے سر پر 4 لوگ تلوار لے کر کھڑے ہیں. وہ اپنی ٹوپی اٹھانے گئے، اپنا امامہ اٹھانے گئے. جو کھڑے ہوئے پہلوان تھے وہ تعجب میں آ گئے. اب تک اس کی اتنی تعریف سنتے تھے، اسلام کا اتنا بڑا سپہ سالار ہے کہ جہاں جاتا ہے فتح کر کے لوٹتا ہے، لیکن آج ایسی حرکت کیا کہ ایک عام فوجی بھی ایسا نہیں کر سکتا. ان سب کی تلواریں نیچے آئیں. پوچھا تم ہی خالد بن ولید ہو؟ کہا ہاں میں خالد بن ولید ہوں. کہا یہ کیا حرکت ہے کہ ایک پگڑی اٹھانے کے لیے تم نے دشمنوں کو نہیں دیکھا، تلواروں کو نہیں دیکھا، اپنی ایک پگڑی اٹھانے کے لیے تم دوڑ پڑے؟ خالد بن ولید جواب دیتے ہیں مجھے تمہاری تلواروں کا خوف نہیں تھا، تمہاری چمکتی ہوئی تلواروں کا خوف نہیں تھا. اور ہاں تم جس کو پگڑی کہہ رہے ہو یہ صرف میرے لیے پگڑی نہیں، تمہیں پتا ہے اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 موئے مبارک ہیں. خالد بن ولید کا یقین یہ ہے کہ خالد اپنے بازوؤں کی طاقت سے فتح نہیں کرتا، رسول اللہ کے موئے مبارک کی برکت سے فتح کرتا ہے. ان باتوں کو پیش کرنے کا میرا ایک ہی مقصد ہے نوجوانوں. سیدنا خالد بن ولید نے بھی یہی بتایا تم فکر کرو رسول اللہ کی عزت کی، تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی عزت کی فکر کرو، اور مولا تعالیٰ تمہاری عزت کو ہمیشہ سلامت رکھے. یہاں آج حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنی عزت بچانے کے چکر میں کبھی گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم مصلحتوں کے شکار ہو گئے. لوگوں کو آج ایسا لگنے لگا کہ باہر آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا لٹ جائے گا، جائیدادیں لوٹ لی جائیں گی، ہمارے بچے ختم کر دیے جائیں گے. میرے عزیزوں یہ خام خیالی ہے. جائیدادیں لوٹی جائیں، دکانیں ختم کی جائیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. اگر تم نے نام مصطفیٰ کی عزت کے لیے سب لٹایا تو جو دینے والا مولا ہے وہ حی اور قیوم ہے،
کوئی ظالم تمہاری دکانیں تمہاری جائیداد قرض کرتا ہے لوٹتا ہے مولا تو دیکھ رہا ہے رب ذوالجلال تو باخبر ہے وہ جب نوازنا چاہے تو تمہیں اس سے بھی کئی گنا زیادہ نعمتوں سے نوازے گا لیکن یہ تو تمہارا امتحان ہے کہ تم دنیاوی مال و متاع کی فکر میں نبی پاک کی عزت کا سودا کر لو گے حضور پاک کی عزت کو ہلکے ہاتھوں بکنے دے دو گے اس بات کے لیے میں ہمیشہ بیدار کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اگر تمہاری زمانے میں سلامت نہیں رہی تو اپنی عزت کا سوچنا بھی بند کر دو اپنی عزت کا خیال کرنا بھی بند کر دو اس لیے کہ یہ دستور ہے امام غزالی نے لکھا ہے کہ امت کے سامنے اگر نبی پاک کی توہین ہوتی رہی امت خاموش رہی تو چند دنوں تک انتظار کرے ان پر وہ دن آئیں گے کہ ان کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر نیلام کیا جائے گا یہ کچھ نہیں کر سکے ان کے بچوں کو مارا جائے گا یہ کچھ نہیں کر سکے کیوں جو نبی پاک کی عزت کے لیے نہیں کھڑا ہو سکا وہ اپنے گھر کی عزت کے لیے بھی کبھی نہیں کھڑا ہو سکے سب کچھ ختم ہو چکا ہوگا یہ بات میں آج سے 10 سال پہلے پڑھا تھا اور کہہ رہا تھا اور آج کیا آپ نہیں دیکھتے حالات ایسے نہیں بنائے گئے مسلمان بچیوں کے نام سے یہ سلی ڈیل ایپ بنانا بلی بائی ایپ بنانا یہ کس نے بنائے آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کی زمین پر ایپلیکیشن بنائے گئے جس میں مسلمان عورتوں کی بولی لگائی جا رہی ہے مسلمان عورتوں کے نیلامی کی بات کی جا رہی ہے ریٹ لگائے جا رہے ہیں اس عورت کے 50,000 قیمت اس عورت کے 1,00,000 روپے قیمت عام عورتیں نہیں ہیں سب اپنے اپنے پیشے سے عزت دار یا اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہیں جسم کا دھندا کرنے والی عورتوں کی بات نہیں کر رہا میرے عزیزوں یہ زہر جو آج پھیلا ہے یہاں پر ایک ایپ بنا کر کے نیلامی کی جا رہی ہے اور تم کیا کر سکے آج مجھے وہ بات یاد آتی ہے نبی پاک کی توہین ہوتی رہی اور امت خاموش رہی تو پھر یہ دن بھی دیکھنے پڑے یہ دن دیکھنے پڑیں گے آج ماں اور بہنوں کی عزت کو انٹرنیٹ پر بیچنے جیسا کام کیوں کیا جا رہا ہے حکومتیں اس سے بے خبر نہیں ہیں انہیں سب پتا ہے ایک ایپلیکیشن اگر بنتا ہے میرے عزیزوں سائبر دنیا سے واقفیت رکھنے والے انٹرنیٹ پر موجود یا پھر سافٹ ویئر سے تعلق رکھنے والے نوجوان جانتے ہوں گے ایک ایپلیکیشن اگر کوئی بناتا بھی ہے اس کا رجسٹریشن ہوتا ہے گورنمنٹ کا ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو رجسٹر کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ پلے سٹور پر آتا ہے یا اینڈرائیڈ میں آتا ہے ظاہر سی بات ہے یہ ایپ جس میں مسلمان عورتوں کی قیمت لگائی گئی ہے جب یہ رجسٹریشن کے لیے گیا ہوگا تو کیا رجسٹر کرنے والوں کو خبر نہیں ہوگی پتہ نہیں ہوگا ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن در پردہ یہ ساری چیزیں ہونے کیوں دیا جا رہا ہے میرے عزیزوں اسی لیے میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اب تمہارا یہاں پر کوئی نہیں ہے جس کے ہاں تم گہار لگاؤ گے جس کے ہاں تم مدد کی اپیل کرو گے ایک حمام میں سب ننگے ہوتے چلے گئے لہذا اعلیٰ حضرت کی اس بات پر عمل کر لو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے تمہارے لیے اگر مدد کہیں سے ہو سکتی ہے تو تاجدار مدینہ سے ہو گنبد خضرا کے مکین جو ہمارے درد کو بھی جانتے ہیں ان کی صفت قرآن نے کہا عزیز علیہ ما عنتم تمہارا تکلیف میں پڑنا رسول کو دیکھا نہیں جاتا میرے عزیزوں یہاں صرف اور صرف حالات یہ بدل گئے کہ ہمیں دیتا و دانستہ پھیر دیا گیا ہے جس طرف ہمارا برسوں سے چہرہ تھا اس چہرے کو ہٹانے کی باضابطہ کوششیں ہوئی آج ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں یہ ہلکے پیسوں پر ناچنے لگ گئے ہیں یہ ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے ہیں اپنے جسم کی نمائش کرنے لگ گئے ہیں گندے گانے میں پوری باتیں گزارنے لگ گئے ہیں
رات بھر بیٹھ کر کے گیم کھیلنے میں لگ گئے، تو ظاہر سی بات ہے ان آفتوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے دعوت دیا، ان بلاؤں کو تم نے خود اپنی محنت سے خریدا ہے۔ اے میرے عزیز بچوں، اللہ رب العزت نے تمہیں خیر امت کا لقب دیا، تمہیں نبی پاک کی امت میں پیدا کیا، اور تم نے غلامی مصطفیٰ کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر فخر کرنا اپنے بزرگوں سے سیکھا۔ لیکن آج کیا ہو گیا؟ تم کس کی ڈگر پر چل پڑے؟ تم کس کے فین بنے ہوئے ہو آج؟ بالی ووڈ ایکٹروں کے، ہالی ووڈ ایکٹروں کے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی کھیل یہ سمجھتی ہے اسکرین پر تھرکنے والے یہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کی طرح ہم ہیئر اسٹائل کریں گے، ان کی طرح ہم پھٹی جینس پہنیں گے، ان کی طرح کانوں میں بالیاں پہنیں گے، ان کی طرح چوڑیاں پہنیں گے۔ تمہیں اتنی بھی خبر نہیں کہ یہ ظالم دنیا تمہیں مرد سے کیا کچھ بنانے تیار ہے، عورتوں کو ننگا کر کے جانور سے زیادہ ذلیل کرنے پر تیار ہے، اور تم اس کو فیشن کا نام دیے ان کے پیچھے اندھا دل بھاگ رہے ہو، آنکھیں بند کر کے بھاگ رہے ہو۔ اور جس رسول پاک نے تمہیں عزت سے نوازا تھا، آج بھی ان کے قدموں پر آؤ، عزت واپس تمہارے قدموں پر۔ تمہیں پتا ہے کہ جن تختوں پر ہمارے سلاطین بیٹھے تھے، انہوں نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ محمد عربی کے غلام جب غلامی میں کامل ہوتے ہیں تو سمندر بھی اپنے سینے کو چیر کر کے راستہ دینے پر مجبور ہوتا ہے، طوفان اپنے رخ موڑ لیا کرتے ہیں۔ نبی پاک کی غلامی میں آ کر کے تو دیکھو، اقبال نے یہی تو کہا، ہماری اصل حیثیت یہ تھی ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور اقبال کہتا ہے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ مومنین کی، ہمارے اسلاف کی یہ تمام روش کو اقبال نے اپنے اشعار میں قلم بند کیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج دوبارہ میں اسی سمت کی طرف لے جانے کی دعوت دیتا ہوں۔ پھر سے پلٹ آؤ اور دنیا کو یہ بتاؤ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اصل غلامی ہی دنیا کی کامیابی کا نام ہے۔ دنیا میں اگر فتح و کامرانی کے پرچم لہرائے تھے، آپ نے تاریخ شاید نہیں پڑھی ہوگی، اسپین کو کس نے طور طریقے سکھائے ہیں، اندلس کو کس نے سلیقے سکھائے۔ آج یہ بھونکنے والے تخت پر اگر بیٹھے ہوئے جنگلی، جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جنہیں پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، وہ اسلام پر بھونک رہے ہیں، علماء کے بارے میں بھونک رہے ہیں۔ جنہیں جنگل میں رہنا چاہیے تھا، وہ تخت پر بیٹھ کر آج یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کو طور طریقے ہم نے دیے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے پوری دنیا کو قوانین اگر کسی نے دیے ہیں تو میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے دیے ہیں، نبی پاک کے غلاموں نے دیے ہیں۔ یورپ کی سرزمین پر لوگ جانوروں سے زیادہ بدتر زندگی گزارتے تھے، لیکن محمد عربی کے غلاموں نے جا کر انہیں کھانے کا سلیقہ دیا ہے، پہننے کا سلیقہ دیا ہے، اوڑھنے کا سلیقہ دیا ہے، ارے سواری پر سوار ہونے کا طریقہ دیا ہے۔ عرب ہی نہیں، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اٹلی آج پاش کنٹری میں شمار ہوتا ہوگا، لیکن آج بھی اٹلی کے بادشاہوں کے خط مصر میں موجود ہیں، جنہوں نے اسپین میں موجود علماء اسلام کو خط لکھے تھے۔ بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں، اٹلی کے بادشاہ، یورپ کے بادشاہ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے علماء اسلام کے پاس بھیجتے تھے اسپین میں، اور یہ لکھ کر کے بھیجتے تھے آپ کی مہربانی ہوگی اگر ہمارے بچوں کو تھوڑا پڑھا دیں، ہمارے بچوں کو اگر سکھا دیں۔ علماء اسلام نے یورپ کے بڑے بڑے بادشاہوں کو پڑھایا بھی اور واپس لوٹایا بھی۔ اور جانتے ہیں اٹلی کی تاریخ میں نے یہ بھی پڑھا، جب اسپین میں علماء اسلام سے پڑھ کر کے کوئی بادشاہ کا بیٹا آتا تھا تو پوری پبلک اسے دیکھنے کے لیے جمع ہوتی تھی کہ محمد عربی کے غلاموں سے پڑھ کر کے آیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میرے عزیزوں، اس ظالم دنیا کو بھی میں بتانا چاہوں گا کہ ایک دو نہیں، میرے پاس سینکڑوں ایسے علماء کی تاریخ موجود ہے جنہوں نے دنیا کو کیا کیا سلیقے دیے ہیں۔ باضابطہ کتاب موجود ہے، ماذا قدم المسلمون للعالم، نبی پاک کے غلاموں نے دنیا کو کیا کچھ نہیں دیا۔ تمہیں پتہ ہے آج میڈیکل کی دنیا، آج سائنس کی دنیا میں سرجری ایک چیز ہوتی ہے، آپریشن کرنا
چیرنا پھاڑنا اور بیماریوں کا خاتمہ کرنا. مجھے یہ بتائیں آج سرجری کی ایجاد کس نے کیا؟ یہ آپریشن تھیٹر میں لوگوں کا آپریشن کر کے اس کا علاج صحیح کرنا کس نے کیا؟ اس کی تاریخ میں جب جاؤ گے ایک فقیہ اسلام غلام مصطفیٰ امام فخر الدین رازی کا نام تمہیں نظر آئے گا. اور بچوں کے امراض پر لکھی جانے والی سب سے پہلی کتاب امریکہ کی کیلیفورنیا یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی رہی، جو بنیاد کی حیثیت رکھتی تھی کسی اور نے نہیں، بو علی زینہ کی لکھی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے دنیا کو ٹائم دیکھنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم تھا. سب سے پہلے گھڑی جس نے ایجاد کی وہ میرے مصطفیٰ کے ایک غلام شیخ حیثم کا نام آتا ہے. دنیا کو کشتی چلانے کا ہنر میرے مصطفیٰ کے غلاموں نے عطا کیا. ارے گھڑی دیکھنے کا سلیقہ تمہیں نبی پاک کے غلاموں نے دیا. دنیا میں کیا کچھ نبی پاک کے غلاموں نے نہیں دیا. اس عالمیہ یہ ہے کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سچ کہا اقبال نے، سچ کہا. پتے کی بات ہے. میرے پوری تقریر کا اگر کوئی خلاصہ نکلتا ہے تو یہ شعر ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وفا. عزت میں جو کمی آئی نا ہماری، آج اگر کسی نے ہمیں گیند بنایا ہے، ٹھوکروں پر رکھا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ان سے پھرے کیوں، تم ان سے منہ موڑے کیوں. اسی لیے اقبال سے پوچھا گیا واپس عزت لانی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پھر سے وہی عزت کی طرف آنا چاہے کیا کرنا چاہیے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. پھر پوچھا کیا کریں عزت واپس لانے کے لیے؟ اقبال کہتا ہے ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. کیا کرنا ہے؟ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اے میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آنا اسی میں عزت ہے. آپ کو ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے حضرت عمر ابن خطاب نے بھی لوگوں کو یہی کہا تھا جب آپ کو امیر المومنین کہہ کر پکارا گیا. آپ کہتے ہیں لوگوں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں جس کو بچپن میں 2 بکریاں سنبھالنی نہیں آتی تھی، لیکن آج اللہ نے اتنی طاقت دی. مصر ان کے تحت ہے، عراق ان کے ماتحت ہے، یمن ان کے ماتحت ہے، شام، حجاز، نجد، فلسطین، یہ سب تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں، جس کا مربع اسکوائر کلومیٹر 36 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، تنہا حضرت عمر فاروق کی نگرانی میں. جانتے ہیں ملک شام میں ایک عورت اپنی بیٹی کو رات میں کہتی ہے دودھ میں تھوڑا پانی ملا لو، بیٹی کہتی ہے نہیں ملا سکتی. عمر ابن خطاب کی حکومت، عمر ابن خطاب کی خلافت ہے. جو مدینے میں بیٹھے عمر ابن خطاب ملک شام کے گھروں میں بھی حکومت کر رہے تھے، تو وہی عمر ابن خطاب کہتے ہیں میری حیثیت تو یہ تھی کہ بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلتی تھی، میرے باپ مجھے اس بات پر مارتے تھے، لیکن آج اتنے سارے ملکوں کو تنہا عمر ابن خطاب ہانکتا ہے. تو اسی لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، بلکہ اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ابن خطاب. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. اسی لیے میرے عزیزوں آج میں اس بات کا اعادہ کرنے آیا ہوں آپ کے پاس. اب حالات اس تناظر میں دیکھے بھی جا رہے ہیں. آپ کے یہاں تو اب ماحول گرم بھی ہو جائے گا، چند دنوں کے بعد کالے پیلے نیلے جھنڈے بھی لہرائیں گے ہر جگہ، اور جے جے کرتے ہوئے ادھر بھی ادھر بھی بہت ساری ٹکڑیاں نظر آئیں. لیکن مومنین سے میں اتنے ادباً گزارش کروں گا، اے مسلمانوں تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی تمہارے ہاتھ میں لالی پاپ پکڑا کر کے 500,000 میں اپنا پیچھا کروائے، تمہیں غلام بنا کر کے اپنے پیچھے دوڑائے. تم خیر امت ہو، تم کب تک اپنے حقوق نہیں مانگو گے؟ کب تک تم ایک چھوٹے سے چاکلیٹ میں صبر کر چلے جاؤ گے؟
کم سے کم اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت عطا کی ہے یہاں پر، کم سے کم تمہارے پاس یہ طاقت ہے اللہ کی عطا کی ہوئی، تو بجلی، پانی، سڑک، نالے، گٹر، یہ تمام مدوں کو اب ایک سائڈ رکھو۔ زندگی میں اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو اب یہ بھی مطالبہ کرو کہ میں جس ملک میں رہ رہا ہوں یہاں میرے رسول کی عزت سلامت رہے، میرے نبی پاک کی عزت سلامت رہے۔ کیا اتنا حق ہمارا نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے؟ اگر تم چاہو تو سب ہو سکتا ہے، لیکن لوگ سیکولر بننا چاہتے ہیں۔ نہیں، اگر نبی کی بات کریں گے تو کچھ لوگ اور کٹ جائیں گے ہم سے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے کس کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا کے کٹنے کا تو تجھے غم ہے اور فکر ہے، اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کا ذرا برابر خیال نہیں۔ اللہ اس کے رسول کی شان میں تم توہین سن کر کے یہ سوچو گے کہ نہیں، باتیں سخت نہیں کہنی چاہیے، کچھ لوگ ہم سے کٹ جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں مجھ سے ساری دنیا چھوٹ جائے کچھ فرق نہیں پڑتا، اگر میرے نبی پاک مجھ سے راضی ہے تو پوری کائنات میری ہے، ساری کائنات میری۔ اس توکل کے ساتھ آپ کو پتا ہے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے اتنی بات تو ضرور جانتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کی روح رعایت نہیں کی جب نبی پاک کی عزت کی بات آئی، اور پوری زندگی بھر یہ بھی کہتے رہے کرو مدح اہل دول رضا، پر اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین بارے نہ نہیں، کوئی اگر مجھ سے روٹتا ہے تو روٹے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وقت کی طاغوتی طاقتیں، ان کو اگر 5 سال کا نشہ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو راضی رکھنا چاہیے، ایک بات میں کہتا ہوں، کرسی سے اترنے کی دیر ہے، پھر یہ نہ اخبار کے کونے میں نظر آئیں گے، نہ کسی کمرے کے پلنگ کے نیچے نظر آئیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، جس دن تمہارا لاشا یہاں سے جائے گا، قبرستان میں سارے لوگ تمہیں دفن کر کے بھی آئیں گے، ایک ذات ہماری قبر میں آتی ہے، وہ تاجدار مدینہ کی ذات، تو کیوں نہ ہم زندگی میں اسی کو راضی کریں؟ اگر وہ راضی ہے تو قبر بھی روشن ہے، حشر بھی روشن ہے۔ اتنی بات یاد رکھ لو۔ اور مسلمان کی یہ شان نہیں، اللہ نے تمہیں عزت سے نوازا، پیدائشی اللہ نے عزت عطا کیا ہے۔ تمہیں پتا ہے ایک تمہاری حیثیت یہ بھی میں بتاؤں، کیا پتھروں کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ جھاڑ اور درخت، پیڑ پودوں کے سامنے سجدہ کرتے ہو؟ نہیں کرتے نا۔ ایک ہی دنیا میں یہ قوم ہے مسلمان، یہ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، ایک ہی، الحمدللہ فخر ہے میں اس بات پر، ہماری دنیا بھر کی مسجدوں میں جاؤ، کہیں کسی مسجد میں خدا کی تصویر دیکھا؟ خدا کی کوئی تصویر بنائی ہوتی ہے یا کوئی اسٹیچو، کوئی مجسمہ؟ نہیں، کہیں پر بھی کسی مسجد میں نہیں ہے۔ باقی سب کو دیکھ لو، ان کو جھکنے کے لیے سامنے کسی چیز کا ہونا ضروری ہے۔ عبادت کا شوق اور ذوق اسی وقت ان کے پاس آتا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی بھی قوم ہو۔ خداؤں کی اپنی ایک ایک تصویر بنائی گئی ہے، یا ایک اسٹیچو ہے، ایک مجسمہ ہے، اس کے سامنے جھکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، صرف تنہا تمہاری شان ہے جو خدا کو دیکھے بغیر سجدہ ریز ہوتی۔ یؤمنون بالغیب، تمہاری شان میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو بنا دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ بنا دیکھے، دیکھا ہے کبھی خدا کو؟ پھر بھی ایمان ہے تمہارے پاس۔ اسی بات کو میں کہتا ہوں میرے عزیزوں، جب بنا دیکھے آج تک تم اسی کے ہاں جھکتے ہو اور 1000 طاقتیں آئیں ان کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتے، تو اب اتنی سی بات ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی بھر ایمان کی حفاظت کی اور اگر اس پر مصیبتیں آئیں اس کی گردن کاٹ بھی دی گئی تو اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے مولا تعالیٰ اسے جنت اور اس کے محلات کا نظارہ کرواتا ہے. اور ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا دیدار کرواتا ہے. جس کو زندگی بھر نہیں دیکھا لیکن اگر اس کے لیے جان دے دی تو وہ مولا کریم اپنے دیدار سے مشرف فرمائے. عزیزان گرامی اس آس کے ساتھ اگر جیو گے تو خوف دل سے نکل جائے گا, ڈر دل سے نکل جائے گا. دو باتیں یاد رکھ لینا, ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے کانوں میں سب سے پہلی آواز اللہ اکبر کی آئی کہ نہیں آئی؟ اپنے بچوں کے کانوں میں اذان دی جاتی ہے اللہ اکبر, جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اتنا تو جانتے ہو مومن, اللہ جب تم پیدا ہوئے تھے تبھی بتایا گیا تھا, جب ابھی آنکھ بھی نہیں کھلی تھی تبھی بتایا گیا تھا سب سے بڑا کون؟ سب سے بڑا کون؟ اور جب تم دنیا سے جا رہے ہو تمہاری میت پر جنازے پر امام بھی سب سے پہلے رکعت باندھتا ہے تو کیا کہہ کر؟ اللہ اکبر. ہم دنیا میں آئے ہیں اللہ کو بڑا کہتے ہوئے, جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے. اب اگر کوئی نشے والی طاقت سامنے آ جائے تو خوف ہرگز نہ لاؤ دل میں. اے مومنو سینہ تان کر کے یہ کہو میں وہ بندہ ہوں جب دنیا میں آیا ہوں تب بھی اللہ کو بڑا کہتا رہا, جاؤں گا بھی تو اللہ ہی کو بڑا کہتا ہوا جاؤں گا. یہ ہزار چیخیں چلائیں مابلنگ چن کر کے کمبھے سے باندھ کر کے کسی کو پیٹ کر کے کہیں کہ تمہیں مار مار کر کے ہم کاٹ کاٹ کر کے کہیں گے رام رام چلاؤ, میرے عزیزوں وہ کوئی اور ہوگا جو ایک درے پر یا ایک کوڑے پر کسی اور کا نام پکارے گا. الحمدللہ ہم بلال حبشی کے وارثین میں سے ہیں, ہم خبیب بن عدی کے وارثین میں سے ہیں. ہم کہتے ہیں انشاءاللہ العظیم اللہ کی مدد رہی ہماری گردن کیا تم نس نس کاٹو گے اس وقت بھی زبان سے ہم اللہ اکبر ہی کہا کریں گے انشاءاللہ العظیم. یا رسول اللہ زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو فقیہ غلام تھے. ان کا آقا تھا امیہ صفوان, ان کا آقا تھا اور ایسا ظالم تھا بار بار پکڑ کر کے مارتا تھا. حضرت ابو فقیہ جیسے حضرت بلال حبشی پر ظلم کیا گیا ایسے حضرت ابو فقیہ. میں آپ کو بتاؤں ایک دن آقا حضرت ابو فقیہ کے پاؤں میں رسی ڈال کر کھینچتا ہوا مکہ کی گلیوں میں لے جا رہا, کھینچتے ہوئے ان کی پیٹھ پوری چھل گئی اور ان کو مکے بھی مارتا کوڑے بھی مارتا. بیچ راستے میں ایک جانور نظر آیا. صفوان نے کہا ابو فقیہ یہی تیرا خدا ہے جس کی عبادت تو کرتا ہے؟ جانور کی طرف دکھا کر کے کہا جانتے ہو وہ غلام تھے, رسی سے بندھے ہوئے تھے, پیٹھ چھلی ہوئی تھی, کوڑے پڑ رہے تھے. تب بھی ابو فقیہ نے زمین پر لیتے ہوئے کہا صفوان جانور نہیں, تیرا اور میرا دونوں کا خدا اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہے. اس بات پر ان کو پیر سے اتنی تیز اس نے ٹھوکر ماری کہ وہ نیم مردہ ہو گئے. 2 دن تک انہیں ہوش نہیں آیا. میرے عزیزو ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ امانتیں دی ہیں. اب میں آپ کو یہ بات بتا دوں اقبال نے کیا کہا تھا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. جو لوگ آج اسلام پر بھونک رہے ہیں یا مسلمانوں کی دشمنی کا زہر پھیلا رہے ہیں ان سے میں کہتا ہوں تمہیں کیا خبر ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی گلی محلے کا دین ہے؟ یہ مسلمان قوم کسی ایک بستی کی قوم کا نام ہے؟
اسلام اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثرى میں ہیں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ اس اسلام کو مٹانے کی بات تو دور کی، اس کے ایک پتے کو بھی تم ہلا نہ سکو گے۔ بڑے بڑے آئے اور بھونکتے چلے گئے، ان کا نشان بھی مٹ گیا۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے۔ اقبال کہتا ہے یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، باقی مگر ہے اب تک نام و نشان ہمارا۔ کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور پھر اقبال نے یہ بھی کہا باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میں ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ میسج ضرور دینا چاہوں گا اعلیٰ حضرت کی طرف سے، ان کے پیغامات کی طرف سے، اس میسج پر عمل کر لو۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ یہاں پر اگر ڈرانے والی غرانے والی طاقتیں آئیں تو تم یہ بات یاد رکھو کہ بغداد 5 بار ٹوٹا، 5 بار توڑا گیا، مومنین کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا گیا، قاہرہ پر حملے ہوئے، طرابلس ختم کیا گیا۔ آپ کو پتا ہے افغان کی کیا حالت کی گئی، پوری دنیا میں یمن کو آج توڑا جا رہا ہے، شام کو برباد کیا جا رہا ہے۔ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی پھر بھی میں یقین کے ساتھ کہوں گا اسلام کی فطرت میں قدرت میں وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج دلی کے دنگے ہوں، مظفر نگر کے دنگے ہوں یا کہیں کے بھی، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگوں کو مار پیٹ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے خوف اور دہشت کا ماحول پیدا کیا جائے تو ان سب سے یہی کہنا باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہیں، ہمارا دین اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے، اتنا ہلکا اور سستا نہیں ہے کہ تمہارے سر صرف غرانے کی وجہ سے دین چھوڑ دے۔ میں ان مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جو آدھار کارڈ اور ووٹر آئی ڈی پر بکتے ہوں، میں ان مسلمانوں کی بات بھی نہیں کرتا جو 500 1000 کے لیے کسی کی جے بھی جے پکارتے ہو۔ مسلمان تو وہ ہے جو ہر زمانے میں یہ کہتے تھے کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ۔ عزیزان گرامی وقار، اس بات کی طرف میں آپ کو لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، مومنین کی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ اگر یہ تان و تشریح کرتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت نہیں۔ بس اے نوجوانوں، تمہارا مطمع نظر، تمہارا مقصود نظر صرف ایک ہی ذات ہو کہ میرے رسول راضی ہے تو میرا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے مجھے اس کے پیچھے چلنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے مجھے میرے قرآن میں حکم دیا ہے تو مدینے کے تاجدار کے پیچھے چلنے کا حکم دیا ہے۔ تو آج آپ سب کو یہی دعوت دیتا ہوں، آؤ ادھر ادھر کی بات نہ کرو، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں، مدینے کی بات کرتے ہیں۔ صبا نہ چھیڑ ابھی سنبل و گلاب کا ذکر، ہم اپنے نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں۔ مومنین، آپ سب کو ایک بات کی طرف عہد کر لینا چاہیے، آج سے میری زندگی کی صبح و شام اس طرح سے گزرے گی۔ اس شامیانے میں ریاض ملت کے عرس میں آنے والوں سے میں ایک عہد لینا چاہوں گا، اے نوجوانوں، آج سے اٹھ کر جانے کے بعد اپنی زندگی کے صبح و شام اس طرح سے گزارو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، پھر تم دیکھنا تمہیں کسی بات کا خوف دنیا میں نہیں ستائے گا، ڈر نہیں ستائے گا۔ زیادہ سے زیادہ دنیا کس بات سے ڈرائے گی؟ جیل کی سلاخوں سے، پھانسی کے پھندے سے، موت کی سزا سے۔ یہ مومنین کے لیے ڈر کی بات ہی نہیں، جیل کی سلاخیں مومنین
مومنین اور متقین کے لیے سزا نہیں ہے. جس دن پہنچو گے ہو سکتا ہے تمہاری ماں اور بیوی نہ آئے لیکن تاجدار مدینہ ضرور تسلی کے لیے تشریف لائیں گے. پھانسی کا پھندا موت کی سزا مومن کے لیے سزا نہیں ہے. اگر نام مصطفیٰ پر پھانسی آتی ہے تو آنے دو. اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا پھندا بعد میں لگے گا، دیدار مصطفیٰ پہلے ہی تمہیں نصیب ہوگا. وہ جہر جمال جہارا پہلے تمہیں نصیب ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں اے میرے عزیزوں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف ہمیں اب سفر کرنا شروع کر دیں. ہم ادھر ہی کا سفر کر لیتے ہیں. اس سواری پر بیٹھ جاؤ جو تمہیں مدینے تک پہنچاتی ہے. اس کا ہاتھ تھام لو جو نبی پاک کے اخلاق کی طرف تمہیں لے جاتا ہے. میں صرف اور صرف اتنی ہی بات کہتا ہوں میرے عزیزوں، جو اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. کاش کیا ہی اچھا ہوتا زندگی گزارتے تو اس کی تعریف کرتے. اس کی چاپلوسی میں کئی سال گزر گئے، اس کی چاپلوسی میں کئی سال گزر گئے. بعد میں پتا چلا کہ نہ یہ راضی ہوا نہ وہ راضی ہوا. دنیا کا حال تو یہی ہے. چند دوستوں کے لیے تم نے اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑا، اپنے بال بچوں کو بھی چھوڑا. کچھ پیسے والوں کے لیے تم نے اپنی داڑیاں چھلا دی، اپنا لباس بدل لیا. لیکن آخر زمانے میں پتا چلا کہ جس کے لیے سب گھر چھوڑا تھا وہ خود ہی ناراض بیٹھا ہے. ہم نے آج ان لوگوں کو جیل میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی 25 سالہ زندگی کسی کی خدمت میں صرف کر دی. کسی کی دھوتی میں بیٹھے رہے، کسی کی ساڑی میں بیٹھے رہے. نہ ساڑی والے راضی ہو سکے نہ دھوتی والے راضی ہو سکے. اے غلام کیا ہی اچھا ہوتا مدینے والے کو ایک بار راضی کرنے کی کوشش کرتا. وہ اتنے غیرت مند ہے کہ جب تو دنیا سے جاتا بھی ہے تو منکر نکیر بعد میں آتے ہیں، پہلے وہ تاجدار مدینہ آتے ہیں. تمہیں پتا نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ ممبر پر بیٹھنے کے بعد یہ مجمع کا ہماری طرف متوجہ ہونا یا ہماری یہ جو عزت چاہے وہ گل پوشی کے ذریعے سے ہو یا علماء کی ذریعے سے ہو، یا اس لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا یا کسی حکومت کے تخت کا وارث نہیں. یہ بات یہ عزتیں صرف اور صرف نام مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، نبی پاک کی وجہ سے ہے. اگر ان کا ذکر نہ کرے تو کوئی نہیں پوچھے گا. جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. بات اتنی سی ہے، عزت اسی کی جو رسول اللہ کی بات کرے گا، جو نبی پاک کی غلامی میں آ جائے گا. ہم نے دیکھا ہے میرے عزیزوں، اخیر میں نے جس بات سے شروع کیا تھا، بھگوا بابا نے تمہارے پردیش کے یہ کہا تھا کہ مولانا لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، مولانا لوگوں سے ڈرنے کی آوشکتا نہیں ہے، ان کو دنیا بھر میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ارے پاکھنڈیوں، تمہیں خبر نہیں 1-2 سال قبل ہی اگر بریلی شریف آگے ہوتے اور تاج الشریعہ کے آخری سفر کو ایک بار دیکھ لیا ہوتا تو پتا چلتا عزت کسے کہتے ہیں. تم دنیا میں حکومتوں کے اور تختوں کی عزت کرتے ہوں گے، لیکن مصطفیٰ کا غلام جب جنازے میں سو جاتا ہے کروڑوں سر اس کے لیے قربان ہونے کو تیار. اس کو عزت نہیں کہتے؟ کیا یہ عزت نہیں ہے؟ ارے دنیا سے آخری وقت جا رہا ہو اور اس کے لیے کروڑوں کا سمندر کہاں سے آتا ہے؟ تم کہتے ہو مولانا لوگوں کی عزت نہیں ہوتی، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہم خود وہاں پر حاضر رہے 48 گھنٹے کے بعد. جو جسم پاک اپنے آخری سفر کے لیے جا رہا ہے 48 گھنٹے کے بعد تم مرو گے تو 4 گھنٹے میں سڑ جاؤ گے، ناچ بھی بہے گی، بھیجا بھی بہے گا. مگر ایک عاشق رسول کو ہم نے 48 گھنٹے کے بعد دنیا سے جاتے دیکھا ہے، لیکن ہاتھ لگاؤ جسم پر تو ایسا لگتا جیسے زندوں کا خون سرکتا.
یہ میرے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں میرے عزیز۔ 48 گھنٹوں کے بعد بھی جسم نرم و نازک ہے، مردوں کے جسم تو کڑک ہو جاتے ہیں، کڑک ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کے ہم نے دیکھے ہیں، تم تو توڑ کے بٹھاتے ہیں، کڑک ہو جائے توڑ کے بٹھاؤ گے، لیکن ہم نے ایک عاشق رسول کا آخری سفر دیکھا میرے عزیزوں، وہ اس لیے کہ اس عاشق رسول نے زندگی بھر حضور کی خدمت کی ہے، نبی پاک کے نام کی حفاظت کیا، زندگی پوری وقت کیا نبی پاک کی حرمت اور ان کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور جانے سے پہلے میرے آقا سے یہ کہہ کر کے گیا، میں مروں تو میرے آقا، یہ ملائکہ سے کہنا، اسے کوئی مت جگانا، ابھی آنکھ لگ گئی تیرے دامن کرم میں، جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی ہے، اور زندگی بھر اسی عاشق رسول نے سارے مومنین کو یہ سمجھایا تھا، اگر یہ عزت چاہتے ہو کہ کروڑوں کے کندھے تمہیں ملے، عزت جنازے پر بھی ملے، تو ایک بات پر عمل کر لینا، بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ انہوں نے یہ میسج دیا تھا، بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھایا تھا، اے نوجوانوں، کس بات کے لیے مرتے ہو، کس بات کے لیے لڑتے ہو؟ تم کو اگر کوئی سمجھانے والا مصلح آ جائے، ناصح آ جائے، تم یہ کہتے ہو میری زندگی مجھے جینے دو۔ آج کہتے ہیں بہت سارے نوجوان، ارے ہماری لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے، ابھی تو جوان ہوئے ہیں، ابھی تو جوان ہوئے ہیں، تھوڑی سی عیاشی کرنے دی جائے۔ تم خام خیالی میں ہو، یہ زندگی تمہاری ہے، یہ زندگی تمہاری ہے۔ اسی تاج الشریعہ نے یہ جاتے ہوئے کہا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ وہاں سمجھ رکھتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ اور ان کے دادا نے بھی ہمیں یہ میسج دیا تھا، جو کہتے ہیں نا ہماری زندگی ہم جیسے چاہیں جیئیں گے، نہیں میاں، دہن میں زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں۔ ہماری زندگی کا ایک ہی ہے، صرف اور صرف رسول پاک کے لیے ہم بھیجے گئے، یہ امانت ہے۔ عزیزہ نگرامی، یہ زندگی تمہاری امانت ہے، کسی ایسے ویسے کے ہاتھ کبھی نہ کرنا۔ میں اپنی زندگی میں پیش آنے والی چیزیں کئی مرتبہ کہہ جاتا ہوں۔ ایک نوجوان کو دیکھا، منہ لٹکائے ہوئے گھوم رہا ہے، وظیفہ چاہیے، تعویذ چاہیے، کیوں؟ کہا محبوبہ چھوڑ گئی، 4 سال سے ساتھ میں تھے، افیئر تھا، معشوقہ تھی، چھوڑ گئی، اب بیچارہ مجنون ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، اور شعر و شاعری کرتے گھوم رہا ہے۔ اسی میں تو تمہاری زندگی چلی جاتی ہے۔ ایک حسینہ کو راضی کرنے پر تم نے جوانی ختم کر لی، اور وہ بھی ایسی لیلا جو آج تمہارے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، میرے عزیز، اللہ نے ایک ہی دل دیا ہے، ایک ہی دل دیا ہے، ایسی لیلا کے ہاتھ میں رکھا ہی کیوں جو آج تیرے ساتھ کل کسی اور کے ساتھ؟ کاش اس دل کو گنبد خضرا کے نیچے رکھ دیا ہوتا، نبی پاک کے قدموں میں رکھ دیا ہوتا، تو پھر وہ گنبد خضرا کے مکی اتنے غیرت مند ہیں، تمہاری آخری سانس تک تمہارا ہاتھ یہاں تو دور کی بات ہے، نہ قبر میں چھوڑتے ہیں نہ حشر میں چھوڑتے ہیں۔ ایک بار اگر تم نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا، وہ کہیں نہیں چھوڑتے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے آخر میں یہ بھی کہا ہے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، جھومتے ہوئے جاؤ پل سرا سے، کیوں؟ ڈر نہیں ہے رضا کو، جس کے ہاتھ میں اپنا دل دیا ہے، اس لیے ڈر نہیں۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں حشر میں بھی، اور امام زمن نے کہا، عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو نبی پاک چھوڑ دیں گے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ ان کی طرف آ جاؤ،
ان کو اپنا آپ سپرد کر دو، ان کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو، پھر دیکھو عزت یہاں پر بھی ہے، قبر میں بھی ہے اور حشر میں بھی ہے۔ میں اپنی اس گفتگو کو خلاصہ اس بات پر کر کے ختم کر دیتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے غلام محمد اٹھ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ اس کی تعریف اب نہیں کی جائے گی، اب جب تک سانس باقی رہے اگر کسی کی تعریف کریں گے تو یوں ہی کریں گے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مومنین کو مولا تعالیٰ کھوئی ہوئی عزت اور وقار دوبارہ عطا فرمائے۔ اے کریم خدا، یہاں پر ریاض ملت کے عرص پاک میں تیرے دربار میں ہم دست پھیلائے ہوئے بھیک مانگتے ہیں مولا، ہم نے اپنے نبی پاک کی شان میں ہونے والی توہین کو دیدہ و دانستہ کہیں پر خاموشی سے سہ لیا ہے تو مولا ہمیں معاف کر کے قوت حیدری عطا فرما دے تاکہ دشمنان مصطفیٰ کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اے رب ذوالجلال، ان کو فنا فی النار کرنے کا جذبہ ہمیں عطا فرما، تیرے نبی پاک کے قدموں میں مر مٹنے والی جان عطا فرما، ان کے قدموں پر نچھاور ہونے والی گردن ہمیں عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، شہر کانپور کے غیور مسلمانوں کو ہمیشہ عشق مصطفیٰ میں زندہ رکھ، عشق مصطفیٰ میں ان کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یہاں پر رہنے والے تمامی مومنین کو بدعقیدہ گستاخان رسول سے ہمیشہ محفوظ و معمول فرما، اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کو گستاخان رسول سے محفوظ و معمول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔